میں نے اکثر لوگوں سے جو دھوتی پہنتے ہیں ان کے دھوتی سے ریلیٹڈ واقعات ہوتے ہیں, اکثر یہ ساتھ چھوڑ دینے والی ہے, یہ ایسا لباس ہے جو اکثر موقعوں پہ ساتھ چھوڑ, کبھی ایسا ہوا اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ ہاں ساتھ چھوڑا تھا, اس وجہ سے میں نے ایسی دھوتی بنائی کیونکہ میں ایز اے یونیفارم پہنتا ہوں. اوکے. تو اب جو میری دھوتی ہے یہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں یہ کھلے گی نہیں. آپ بدلتے نہیں ہیں اسے؟ نہیں کبھی کھلتی ہوگی نہیں کبھی؟ نہیں وہ ٹیکنیک دیکھیں, چیلنج تو نہیں دے رہے؟ نہیں میں چیلنج دے رہا ہوں, آپ جب تک چاہیں گے نہیں تب تک نہیں کھلے گی, لیکن اٹھنے کا وعدہ ہم نہیں کر سکتے. نہیں یہ مطلب اچھا اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے؟ ہاں اس کی ٹیکنیک ہے, یہ بن جاتی ہے اور پھر جب تک آپ نہ چاہیں نہیں کھلتی, اور لیکن اٹھنے کا خیال رکھیں کیونکہ وہ اپنے مرضی سے اٹھ سکتی ہے. ہوا چلے کچھ تو. قاسمی صاحب ہیں, بڑے رائٹر ہیں وہ, عطا اللہ قاسمی صاحب آپ جانتے ہیں جی. تو ان کی ایک کتاب میں انہوں نے تحریر لکھی ہوئی تھی, اور ایک بار میں نے تقریر کے اندر وہ شامل کر دی, تو جج بڑے پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا بیٹا ایسی باتیں اسٹیج پہ نہ کیا کرو, جبکہ لکھی عطا اللہ قاسمی نے تھی. تو وہ جملہ لکھتے ہیں کہ ہمارے, وہ لکھ رہے ہیں, میں ان کی اس سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک چودھری صاحب تھے, وہ اتنا ہنستے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے تھے, تو آنسو پوچھنے کے لیے وہ دھوتی کا پلو اتنا اوپر کرتے تھے کہ دوسرے ہنسنا شروع کر دیتے تھے. تو ایسا تو کچھ نہیں, میں اس کے لیے پٹکا رکھتی ہے, اوپر کی بات اوپر ہی رہے. اچھا, اور ماشاءاللہ ماموں جو جن کا ذکر غالباً آپ کر رہے تھے وہ حکیم ناصر صاحب تھے. نہیں وہ ان سے بڑے تھے, حکیم تقی. اچھا, وہ بھی شاعر تھے؟ وہ شاعر نہیں تھے, وہ شکاری تھے. بڑی باریک لائن ہے, جو شکاری شکار نہیں کر پاتا وہ اکثر شاعر بن جاتا ہے. اور آپ نے بھی شکار کیے ماشاءاللہ. ہاں. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ سے ایک صوفیزم کو پریچ کرنے والے, ماننے والے انسان ہیں. صوفیزم میں تو یہ شکار وکار کے شوق نہیں, صوفیوں کو کہاں ہوتے ہیں ایسے شوق, مگر آپ کو وہ بھی ہیں یہ بھی ہے, تو آپ شکاری بڑے ہیں یا صوفی بڑے؟ دیکھیں صوفی تو ہر بچہ صوفی پیدا ہوتا ہے نا, پھر اس کا ماحول اس کو شکاری بنا دیتا ہے. یہی سمجھ لے, بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی. واقعی ماحول اس کو شکاری کر دیتا ہے اور شکار کر دیتا ہے. بے شک. وہ پیدا تو ہر بچہ جو پیدا ہوا تو معصوم ہے, تو صوفی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا دوسرا جو صوفیزم سے چلیں بات چلاتے ہیں, جو صوفی ہوتے ہیں وہ اکثر, میں نے صوفیزم تھوڑا بہت ہی پڑھا ہے جتنا چیٹ جی پی ٹی نے بتا دیا, تو وہ ایسا ہے کہ سر اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی صوفی کا کام ہے خاموش رہنا. وہ کہتے ہیں کہ جتنی لرننگ خاموش رہنے میں ملتی ہے اتنی لرننگ بولنے سے نہیں ملتی, اور یہ بات کافی فلاسفرز بھی کہہ چکے. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, آپ ایکٹر بھی ہیں, آپ پوئٹ بھی ہیں, ساری چیزیں بولنے والی, ایکسپریس کرنے والی. بالکل. تو یہ صوفیزم سے تضاد ہوا کبھی اس چیز کا؟ نہیں, کیسے تضاد ہو سکتا ہے. مولانا روم نے مثنوی لکھی, ہر ایک نے چیزیں لکھی ہیں اور اپنی جو باتیں تھیں وہ آگے تک پہنچائیں. اور تو صوفیوں میں اور باقیوں میں کیا فرق تھا؟ پریچ تو کی انہوں نے, ظاہری بات ہے. صوفی جو تھے, آپ اگر دیکھیں ابھی بھی جائیں, جتنے صوفیوں کے مزاروں پہ جائیں تو ہجوم ہے. بے شک ہجوم ہے. جو لوگ ان کی نسل کے نہیں, ان کی ریلیجن کے نہیں, ان کی زبان کے نہیں, ان کی شکل کے نہیں, وہ بھی آتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں اور اپنی جیبیں الٹاتے ہیں. بے شک کرتے ہیں ایسا. اور جو وقت کے بادشاہ تھے وہ بھی ان کے مزاروں کے باہر ٹکٹ لگے, اور کوئی بھی ان کو جا کے ان کی کوئی بھی دعا کوئی نہیں کر رہا, سب سیلفیاں لے رہے ہیں وہاں. ہاں, یہ بھی دعا کوئی نہیں کر رہا ہوں. تو کیا وجہ تھی کہ صوفیوں کے گھر اور ان کی جو درگاہیں اور ان کی جو قبرستان ہیں آج تک, حالانکہ ان کے باہر تو لوگوں نے بزنس بنا لی, کوئی دھاگے بیچ رہا ہے, کوئی دعائیں بیچ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی رونق ہے. تو کوئی وجہ تھی نا کہ وہ کچھ, صرف ان دونوں میں ایک ہی وجہ تھی, جو بادشاہ تھے وہ جج کرتے تھے اور جو صوفی تھے وہ جج نہیں کرتے تھے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, خوبصورت بات.